جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے، اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری شکایت کریں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں بھی تو ہمارے معاشرے کے اندر واقعی ہم نے قرآن سے بہت دوری کر رکھی ہے۔ کچھ لوگوں نے، یعنی کہ کچھ ایسی خوف ہراس لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رکھا ہے کہ جی قرآن کو نہیں پڑھنا، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے۔ میکسیمم یہ ہے کہ لوگ عربی پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس قرآن کریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، اور اس قرآن کریم کی جو احکامات ہیں انہیں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں گے۔ یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے عربی میں قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ تمہارے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو، یعنی کہ عربی کے لوگوں پہ نازل ہوا تھا اس لیے ان کے لیے عربی سمجھنا آسان تھا۔ اب ہماری زبان کیونکہ عربی نہیں ہے تو ہم نے اسے اپنی نیٹو لینگویج کے اندر پڑھنا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے نام نہاد جو علماء ہیں انہوں نے ایک ایسا جال بنا رکھا ہے، اور انہوں نے اپنی صرف جالاداری کو قائم کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ یعنی کہ لوگ قرآن کو ترجمے کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنے سے بھاگتے ہیں۔ یعنی پکڑ کے بھی بٹھائیں تو لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن کو وظیفہ بنا لیں گے ہم، یعنی کہ قرآن کریم کو آج کل ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں جا تو بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نئی دکان بنا لی، نیا گھر بنا لیا تو وہاں پہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ مرے ہوئے کے آگے جب مرنے لگتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جب تک وہ شخصیت زندہ ہوتی ہے اس وقت تک اس کے ہاتھ میں اپنے فرقے کی سلیبس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن کیسی ایک بات ہے کہ جب اس کو اصل میں زندگی کے اندر اس قرآن کریم کو پڑھنا تھا، اس زندگی کے اندر اس کی ضرورت تھی کہ اس کو پڑھتا، اس کو سمجھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پیغامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ پاک نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو سمجھتا، پھر اس پر عمل پیلا ہوتا اور اپنی آخرت کو بہتر کرتا۔ دنیا میں اس کو اپنی زندگی میں اس چیز کی ضرورت تھی، تب وہ قرآن سے بھی دور بھاگا اور اس کو قرآن سے دور بھی کیا گیا، اور اس کے ہاتھ میں اپنے اپنے فرقے کی جو سلیبس کی کتابیں ہیں وہ پکڑا دیں گی، جماعتوں کی کتابیں تھیں وہ پکڑا دیں گی، اور جب وہ مر گیا تو اس کے سامنے جب وہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کیسی ہماری ایک غیر عقل کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اس چیز سے کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی اس چیز سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی جماعت یا فرقے کی کتابیں مت پڑھیں، کتابیں پڑھیں، لیکن وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان پہ جو ہے نا وہ منوان اس کو تسلیم مت کریں۔ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں ان سے انکار کر دیں، اور اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی چیز لے آتا ہے تو پھر اس قرآن و حدیث پہ اپنے فرقے کی جسٹیفیکیشنوں کے چکروں میں قرآن و حدیث پہ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی کتابیں اور جماعتوں کی کتابوں کو فوقیت مت دیں۔ یہ اصل کہانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر نصیحت کے اندر اس قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کہا کہ اپنے اس قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی رسی ہے، اور اگر تمام امت اس اللہ کی رسی کو پکڑے گی نا تو پھر یہ ایک رہے گی، پھر ایک وحدت بن جائے گی، تمام مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہ اس کی اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر جو ہے یہ ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب ٹکڑوں میں بڑھتے ہیں تو یہ مختلف فرقے، اور فرقوں سے پھر آگے فرقے در فرقے بنتے چلے گئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی فرقے کے اندر کئی ان کے سب فرقے بنے ہوئے ہیں، اب اس کو کاؤنٹنگ بھی کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے واپس، جیسے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو واپس اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا اپنے، اور اگر ہم بھی اپنی جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں یا جو ہمارے کنفلکٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ہم اس کو قرآن و حدیث کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ایشوز کا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی، سب ایک ہی وحدت بن جائیں گے، تمام ایک امت بن جائے گی۔ لیکن یہ چیز کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، جن کی جالاداری جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے، ان کا اسٹیک جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ خدا را بس یہ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ اس قرآن کو کوشش کریں کہ دن میں جو بھی آپ کا ٹائم ہو، بے شک وہ 2-4 آیات ہی ہوں، سکون سے بیٹھیں، ان آیات کو ترجمے کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان آیات کے اندر خود قرآن اپنا مفہوم بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم خود اپنا مفہوم بیان کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے بھی معجزہ ہے کہ ہر عقل، جس کا عقل کا کوئی بھی لیول ہو، وہ ہر بندہ اس قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ اس